فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماع ہیں، عورتیں بن سور کے میک اپ کر کے جلوس نکال رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ماڈل بناتے ہو کیک کے اوپر، پھر اس پہ چھریاں چلاتے ہو، بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہو، پھر اس پہ چھریاں چلاتے ہو۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، سنگ مرمر لگائیں یا کچی زمین ہو، نماز کا ثواب وہی ہے، نماز کا طریقہ وہی ہے، اے سی والی مسجد ہو یا بغیر پنکھوں والی مسجد ہو، نماز کا ثواب وہی ہے، اجر میں کوئی کمی نہیں۔ آج ابو بکر سب کو دلاسے دے رہے ہیں، مصطفیٰ کا ماتھا چوم رہے ہیں، واہ نبیہ، واہ صفیہ، واہ خلیلہ کے آوازیں لگا رہے ہیں، مسجد میں آ کر کہہ رہے ہیں اجلس یا عمر من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ اہل ایمان، اہل توحید، اہل الحدیث کا شیوا ہے، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی بیٹے، اپنے ماں باپ اور پوری انسانیت سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تعریف بھی کی جائے، آپ کا مقام بھی بیان کیا جائے، جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ انسانوں میں آپ پوری انسانیت کے سردار ہیں، جن اور انس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گے، اور قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ نبی اور رسولوں میں سب سے افضل اور خاتم النبیین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اب دجال تو پیدا ہوں گے، کذاب تو پیدا ہوں گے، لیکن کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دعوی نبوت کرنے والوں کو دجال اور کذاب کہا۔ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، لیکن سچا رسول کوئی نہیں ہوگا۔ لا نبی بعدی، آپ یہ اعلان فرما کر گئے کہ اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے بھیج دیا، اب میرے بعد جو چیز آنی ہے وہ قیامت ہے، اب کوئی اور نبی نہیں۔ اور اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، بعض ظالم جاہل جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب اور دجال کہا جو دعوی نبوت کرے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کا بانی ہے،
وہ مذہب کا بانی نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. جس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا وہ مرتد بھی ہوا اور واجب القتل بھی ہوا. اسے صرف کافر قرار دے دینا کافی نہیں تھا، بلکہ اسے اس وقت ارتداد کے جرم میں قتل کرنا چاہیے تھا. تو اس کے اہل ایمان کے دل میں کوئی احترام نہیں، نہ احترام سے اس کا ذکر کیا جائے گا. کیوں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ میرے بعد جو دعوی نبوت کریں گے وہ کذاب اور دجال ہوں گے. یہ جو مختلف مذاہب کے اڈوں پہ جا کر دنیا کمانے کے لیے، پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے مولوی بکواس کرتا پھرتا ہے، تو اس کا مقصد صرف اپنی دکانداری اور پیٹ بھرنا ہے کہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، ہر کوئی مجھ سے راضی رہے اور ہر طرف سے میری واہ واہ ہو اور ہر طرف سے مجھے چندہ ملتا رہے. وگرنہ مومن یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے، اور اگر کوئی یہ جرم کرے تو کسی مومن کے دل میں اس کذاب اور دجال کا ایک رائی کے دانے کے برابر احترام نہیں رہ سکتا. وہ مرتد ہو جاتا ہے. مسلمان سٹیٹ پر، مسلمان حکمران پر، مسلمان قاضی پر اس کا خون بہانے کا آرڈر کرنا واجب ہو جاتا ہے. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، اور اس شان میں سب سے اعلیٰ شان کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کو بھی بیان کیا جائے، اور آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والوں کا مقام بھی بیان کیا جائے کہ یہ لائق احترام نہیں ہے. ان کو تو کاٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دینا ہے. اور کامیابی ہے اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اور ذلت مسلط کر دی جاتی ہے جو آپ کی نافرمانی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہیں مقام محمود پر اللہ بٹھائے گا. یہ مقام اللہ نے امام الانبیاء کو دینا ہے. مالک کا فرمان سنیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر لا کھڑا کرے گا. اس مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے انسانیت کی شفاعت کے لیے، کہ اللہ سے سفارش کریں گے تاکہ ان کا حساب و کتاب شروع ہو. اور یہ حشر کے جس سخت موقف پہ کھڑے ہیں یہاں سے انہیں آرام ملے. اور یہ ایک ایسا مقام ہے جس پر صرف آپ فائز ہوں گے. اس دن کوئی نبی بھی انسانیت کے لیے سفارشی نہیں بنے گا. انسانیت چکر لگائے گی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہر نبی انسانوں کو آگے بھیجے گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہاں مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے، میں سفارش کروں گا. اور مقام توحید کو بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انداز کیا ہوگا. اللہ اجازت دے گا تو نبی سجدہ کریں گے اور طویل سجدہ کریں گے. اس سجدے میں وہ دعائیں، وہ التجائے رب کی، وہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس سجدے میں اللہ کی تعریف کے وہ جملے کہیں گے. آپ نے فرمایا جو آج مجھے نہیں پتا، اللہ اس وقت مجھ پہ القاء فرمائے گا. اور پھر مجھ سے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. سفارش کرو جس کی کرتے ہو، سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ مقام ہے صرف امام الانبیاء کا، اور یہ کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں. اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ پرہیزگار. وہی مشہور واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، آپ کے معمولات زندگی کا سوال کیا، اور پھر ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ مختلف آوازیں لگا کر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی ماں نے خبر دی. آپ باہر ان کے پیچھے گئے اور انہیں
پکڑ کر جو بات کہی وہ یہ کہ میں اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑا، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں. یہ سوچنا کہ ہم آپ سے زیادہ محنت کریں، آپ سے آگے بڑھے محنت میں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یا آپ کی سنت کو کم سمجھے اور سمجھے کہ عبادت اس سے زیادہ کریں گے تو نجات ہوگی، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. کامیابی کا راستہ ہے اتباع محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے اہل الحدیث کی ہمیشہ دعوت یہ ہوتی ہے، بھائی عمل کرنے سے پہلے سوچو. یہ حدیث سے ثابت ہے. عید میلاد النبی کے نام پہ تم جو کچھ کر رہے ہو، اور آج تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماع ہے، عورتیں بن سور کے میک اپ کر کے جلوس نکال رہی ہیں، گانوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، مسجد نبوی اور بیت اللہ کا ماڈل بنا کر اس کو لے کے گلی گلی گھوما جا رہا ہے. اور عید میلاد کا جلوس ختم ہونے کے بعد 12 ایسے مناظر دیکھے کہ وہ کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیے جاتے ہیں. یہ کام کوئی ہندو کرے تو بلوا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، قتل و غارت تک معاملہ پہنچ جائے، اور تم مسلمان کلمہ پڑھ کے کرو تو تمہارے لیے ساری راہیں کھلی ہیں. ہم نے تو ظلم کے ایسے مناظر بھی دیکھے اس بدعتی تہوار پر کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک پر لکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چھریاں چلاتے ہیں. کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گئی تمہاری محبت؟ کہاں گیا تمہارا دعویٰ؟ صحابہ نے تو ایسے محبت کی کہ ایک کافر کا ہاتھ آپ کی داڑھی کی طرف بڑھا تو صحابی نے تلوار کا دستہ مارا اس کے ہاتھ پر کہ اپنے ہاتھ کا پیچھے رکھ، اپنے ہاتھ کو دوبارہ مصطفیٰ کی داڑھی کے قریب لانے کی جرات نہ کرنا، وگرنہ یہ ہاتھ تیرے جسم سے جدا کر دیا جائے گا. ہم نے تو محبت کے یہ مناظر دیکھے کہ ابو سفیان کے نیچے سے بستر اٹھا دیا گیا. زبان حال سے کہنے دیجئے، ابو سفیان کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں. یہاں تو یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ یہ نبی کا پاکیزہ بستر ہے، اور جب تک انسان مشرک ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ پاک بستر میں نہیں بیٹھ سکتا. ہمیں تو یہ منظر دیکھنے کو ملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے محبت کا یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ وضو کے قطرے آپ کے جسم مبارک سے زمین پہ نہیں آتے، صحابہ اسے لینے کے لیے لپکتے ہیں. اور تم محبت کے جھوٹے دعوے دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ماڈل بناتے ہو کیک کے اوپر، پھر اس پہ چھریاں چلاتے ہو. بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہو، پھر اس پہ چھریاں چلاتے ہو. آقا کا نام لکھتے ہو، اور پھر تمہارا یہ ہاتھ شل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تم بے ہوش کیوں نہیں ہو جاتے کہ تم مصطفیٰ کے نام پہ چھریاں چلا رہے ہو؟ مولا علی نے تو کہا تھا کہ آپ کا نام جہاں لکھا ہوا ہے، یہ صلح نامہ لکھتے ہوئے کفار کہہ رہے نام مٹا دو، میں مصطفیٰ کا نام نہیں مٹا سکتا، میں محمد رسول اللہ کا نام نہیں مٹا سکتا. اور تم نبی کے نام پہ چھریاں چلاؤ، اور پھر بھی تم سنی کے سنی رہو، مسلمان کے مسلمان رہو، محبت کے دعوے میں بڑے اونچے رہو. شیطان نے تمہیں کس کام پہ لگا دیا؟ جن صحابہ نے اپنے بچے قربان کروا دیے، اپنی گردنیں کٹوا دی، کیا ان صحابہ کے لیے یہ کیک کاٹنا، یہ جلوس نکالنا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ چراغاں کرنا یہ کوئی مشکل کام تھا؟ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. ام عمارہ کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے عہد کے میدان میں رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئی، تو کیا ان کے لیے میلاد النبی پہ جشن منانا مشکل کام تھا؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا. اصل مقام تو آپ کی عزت کو بیان کرنا ہے، اور وہ ہے آپ کی فرمانبرداری کے ذریعے
آپ کی عزت کی جائے، آپ کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، یہ عید میلاد النبی منانا ثواب کا کام ہے یا گناہ کا؟ اگر یہ گناہ ہے تو ہر مسلمان کو رکنا چاہیے، اگر یہ ثواب ہے تو کبھی تو عقل کے ناخن لو، یہ ثواب کا کام تھا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی اس سے پیچھے کیوں رہے؟ اگر یہ ثواب تھا قرآن اس سے خالی کیوں ہے؟ اگر یہ ثواب تھا احادیث اس سے خالی کیوں ہے؟ اگر یہ ثواب تھا صحابہ کا عمل اس میں یہ موجود نہیں ہے، خالی کیوں ہے؟ آج تمہارے مفتیوں کو یہ جواب دینا پڑ رہا ہے۔ ریاض قادری صاحب کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے۔ شریعت میں جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اور شریعت جس کو منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لینتھر کی مسجدیں، سریے، سیمنٹ اور اونچی اونچی مسجدیں کب بنائی تھی، پنکھے کب لٹکائے تھے، اے سی کہاں لگائے تھے مسجدوں میں۔ یہ ڈھکوسلے ہیں جو تمہارے مفتی بیان کر رہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ سنگ مرمر لگائیں یا کچی زمین ہو، نماز کا ثواب وہی ہے، نماز کا طریقہ وہی ہے۔ اے سی والی مسجد ہو یا بغیر پنکھوں والی مسجد ہو، نماز کا ثواب وہی ہے، اجر میں کوئی کمی نہیں۔ لائٹنگ ہو یا لالٹینیں جلی ہوئی ہو، ثواب وہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن تم اس عید پر کہتے ہو کہ اجر ہے، ثواب ہے، جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، تو پھر بتاؤ صحابہ اس سے کیوں محروم رہے؟ تابعین کیوں محروم رہے؟ تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین کیوں محروم رہے؟ یہ خبر ہوئی تو صرف ملک اربل کے شاہ مظفر کو 6 صدی ہجری میں، اس سے پہلے سب کے سب ناواقف رہے، نابلد رہے، جاہل رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تمہیں پتہ لگا یہ دین ہے، پھر تمہیں پتہ لگا کہاں سے؟ جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ میں نہیں، تابعین میں نہیں، تمہیں کہاں سے پتہ لگا؟ یہ 12 وفات کو تم نے 12 ربیع الاول کا جشن منا لیا، 25، 30، 40 سال پیچھے لوٹ جاؤ تو یہ 12 وفات کے نام سے۔ اور تم نے کتنے بڑے جرم کے تیر چلائے کہ سوائے ابلیس کے باقی سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج عائشہ رو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آج فاطمہ الزہرا رو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آج بلال بے ہوش ہو رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج عمر تلوار نکال چکے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ابو بکر سب کو دلاسے دے رہے ہیں، مصطفیٰ کا ماتھا چوم رہے ہیں، واہ نبیہ، واہ صفیہ، واہ خلیلہ کی آوازیں لگا رہے ہیں، مسجد میں آ کر کہہ رہے ہیں اجلس یا عمر من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ آج تو مدینے میں کہرام بچا ہوا ہے۔ انس کہتے ہیں مدینے کا تاریخ ترین دن وہ دن تھا جس دن مصطفیٰ مدینے سے فوت ہو کر قبر میں دفن ہو گئے، رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ صحابہ رو رہے ہیں۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ ہم ایسے بکھر گئے جیسے بکریوں کا چرواہا غائب ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بکھر جاتا ہے۔ آج مدینہ تاریخ ہو گیا، تمہیں ناچنے کا موقع ملا۔ آج مدینے میں غم کے بادل چھا گئے، تمہیں اپنی عورتوں کو بنا سوار کر باہر نکالنے کا موقع ملا۔ آج صحابہ رو رہے ہیں، تم جشن منا رہے ہو۔ آج مومنوں کی مائیں رو رہی ہے، تم جشن منا رہے ہو۔ آج فاطمہ الزہرا آواز لگا رہی ہے کہ یہ غم جو مجھ پہ ٹوٹا سورج پہ ٹوٹ جاتا، سورج اندھا ہو جاتا، پہاڑوں پہ ٹوٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فاطمہ الزہرا تو رو رہی ہے، حسن و حسین نانا نانا کی آوازیں لگا رہے ہیں، اور امت محمد ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، انڈین گانوں پہ رقص کر رہی ہے۔ یہ مجلس سجی ہوئی ہے، تم بھی رسول سے محبت کرنے والے ہو، تم گستاخ رسول ہو، اور یہ کہہ کر تم صحابہ کے گستاخ ہو۔ کیا آج سب خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے؟ تم نے یہ تیر صحابہ پر مارا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن خوشیاں نہ تو میرے نبی کے گھر میں ہے، نہ صحابہ کے گھر میں ہے، نہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہے، نہ سیدنا علی اور حسن و حسین کے گھر میں ہے۔ وہاں غم ہے، وہاں دکھ ہے، وہاں نبی کی جدائی کے غم ہے۔ فاطمہ پوچھ رہی ہے انس تمہارے اندر وہ ہمت کہاں سے آئی، وہ کہاں سے ایسا جگر لے کر آئے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے محمد کے پیارے جسم پر مٹی ڈال دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تمہیں روکے کہ دین میں بدعات نہ کرو، دین میں نئے کام نہ کرو، تم اس پر فتوے لگا دو
یہ گستاخ رسول ہے؟ گستاخ رسول وہ ہے جو رسول کی سنت کو چھوڑے، جو دین میں بدعات جاری کرے. وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ بڑا ثواب کا کام تھا لیکن نعوذ باللہ رسول اللہ نے چھپا لیا، یا نعوذ باللہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا، ہمیں پتہ لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھنا ہے تو آؤ قرآن سے سیکھو. قرآن ادب سکھاتا ہے. آپ کی فرما برداری آپ کا ادب ہے، آپ کے سامنے آوازیں پست رکھنا آپ کا ادب ہے. اللہ نے کن لوگوں کی تعریفیں کی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کر دے. مولا کا فرمان سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آواز کو دھیما کرو، اپنی آواز کو آہستہ کرو. جس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جب نبی کا حکم آ جائے پھر اپنے سروں کو جھکا دو، الگ سے کوئی نیا آوازہ نہ لگاؤ کہ نہیں ہم تو یہ کریں گے. میرے نبی کا فرمان آ جائے. آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے، ہماری سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ مردود عمل ہے. قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے اپنی آواز نہ تو نبی کی زندگی کے اندر کرو اور نہ نبی کی وفات کے بعد آپ کی حدیث سے اپنے قول کو بلند کرو. حدیث رسول تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث رسول تو ٹھیک ہے امام صاحب کے خلاف ہے، حدیث رسول تو ٹھیک ہے مولانا صاحب کے فتوے کے خلاف ہے، حدیث رسول تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک وہ نہیں مانتا اس کو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. بلند آواز سے ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یا محمد کی آوازیں لگانے والوں، مالک بیان کر رہا ہے، مولا حکم دے رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آج ویسے نہیں پکارا جا رہا. یا محمد کی آوازیں نہیں لگ رہی. اللہ تو اپنے نبی سے ایسا پیار کرتا ہے، پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے گا. یا آدم مل سکتا ہے، یا ابراہیم مل سکتا ہے، یا نوح مل سکتا ہے، یا موسیٰ مل سکتا ہے، یا عیسیٰ ہو سکتا ہے. اگر پورے قرآن میں نہیں ہے تو یا محمد نہیں ہے. اللہ نے جب بھی خطاب کیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، پیار سے پکارا، محبت سے پکارا، نام لے کر کبھی نہیں پکارا. حالانکہ وہ خالق و مالک ہے، اپنے حبیب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کے نام سے کبھی نہیں پکارا. یا نوح کہا اور تم ایسے بے ادب ہو گئے جیسے آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس طرح تمہارے جلسوں اور جلوسوں میں یا محمد کی آوازیں لگے. مالک کہتا ہے باز آ جاؤ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال میں برباد کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. سنو مالک کا فرمان ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. یہ پرہیزگار دل ہے، اللہ نے جانچ لیا ہے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے. ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو دھیمی کرنے والے، پست کرنے والے، یہ اللہ کے ہاں مغفرت پائیں گے، اجر عظیم پائیں گے. اور متقین ہیں یہ، ان کا دل تقوی سے سرشار ہے. میں تمہیں تمہارے انداز میں سکھاتا ہوں. تمہارے مولویوں نے تمہیں فتوے دیے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے. ایک ایک پوائنٹ لے کر چلو.
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے تو جشن ولادت کس کا نور پیدا نہیں ہوتا، بشر پیدا ہوتا ہے۔ جشن ولادت منانے والوں یا جشن ولادت مناؤ یا نور من نور اللہ نہ کہو، ایک کام کرو، نور من نور اللہ پیدا کیسے ہوئے؟ نور اللہ کے نور میں سے الگ ہونے والا، تمہارے عقیدے کے مطابق الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے الگ ہونے والا تم مصطفیٰ کو سمجھتے ہو، وہی جو مستوی رشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، پھر جشن ولادت کس چیز کا؟ مصطفیٰ کی آمد مرحبا، یہ آمد کیسے ہوئی؟ یہ ولادت کیسے ہوئی؟ ولادت تو بشر کی ہوتی ہے، اگر نور ہے تو ولادت نہیں، ولادت ہے تو نور نہیں۔ تمہارے ہاں کرسیاں سجتی ہیں، تمہارے ہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جلوسوں میں، ان جلسوں میں تمہارے مولویوں کے مطابق تشریف لاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے، انداز قرآن پہ غور کرو، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آواز رسول اللہ کے سامنے پست رکھتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، انہی کا دل پرہیزگاری کے لیے رب نے جانچ لیا۔ اگر نبی موجود ہیں تو تمہارے یہ نعرے، سپیکر پہ یہ آوازیں، تمہارے یہ ڈانس، تمہارے یہ گانے، تمہارا یہ تھرکنا، تمہارا یہ ناچنا، عورتوں کا ناچنا، مولویوں کا ناچنا، بچوں کا ناچنا، کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا انکار نہیں ہے؟ قرآن تو کہتے اپنی آواز پست کرو۔ ایک صحابی کی آواز قدرتی بلند تھی، وہ گھر کے اندر چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، رونے لگ گئے۔ امام الانبیاء نے اپنے صحابی کو جب نہ دیکھا تو پوچھا وہ کہاں ہے، اس کی خبر لے کر آؤ۔ جواب ملا کہ یہ آیت اتر آئی، ان تحبط اعمالکم، آواز اونچی کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو رو رو کے برا حال کر بیٹھے کہ میرا کیا بنے گا، میری آواز تو قدرتی اونچی ہے۔ صحابہ کے تو ایمان کا یہ حال تھا۔ ادھر تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور بھی ہے موجود، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہے یہاں موجود، اور ادھر تمہارے یہ چیخنے، یہ چلانے، یہ آوازیں بلند کرنا، یہ سپیکروں پہ شور ڈالنا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے پیارے نبی کی؟ مولا کا فرمان سنو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے ہیں، اکثریت بے عقل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان کے لیے چاہیے کیا تھا، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، یہی ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن نے تو اپنے نبی کا یہ ادب سکھایا کہ آپ کو ملنے جاؤ تو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ لگاؤ، آوازیں اونچی نہ کرو۔ اور تم نے کیا دین بنا لیا، دین کی شکل کو ہی بگاڑ دیا۔ یہود و نصارہ کے راستے پر چلے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس ڈے مناتے ہیں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد مناتے ہو، یہ تو ان کا راستہ ہے۔ اور جب کہیں سے تمہیں دلیل نہیں ملتی تو دلیل کیا دیتے ہو؟ جی ابو لہب نے منایا تھا، لونڈی کو آزاد کیا تھا، ہم نے کہا مبارک ہو یہ تقسیم، تمہیں ابو لہب کا عمل مبارک، ہمیں ابو بکر کا عمل مبارک کہ ابو بکر نے ساری عمر نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، معاویہ ابو سفیان نے نہیں منایا، حسن اور حسین نے نہیں منایا، اہل بیت اور صحابہ نے نہیں منایا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان آیات کے اندر اللہ مالک اپنے مومن بندوں کو یہ آداب سکھلاتا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ توقیر، تعظیم، احترام، تکریم سے پیش آئیں۔ یہ ہے اللہ کا دیا ہوا درس، انسانیت کو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرے۔ اگر سمجھتے ہو اپنے باطل عقیدے کے مطابق، وہ عقیدہ بھی باطل ہے، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت،
کہ نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنی جنتوں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا، حدیث میں آیا ہے، آپ نے ایک مقام کو دیکھا، جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا ہے آقا آپ کا ہے۔ کہا پھر مجھے جانے دو۔ کہا بھی دنیا کی کوئی زندگی آپ کی باقی ہے، اس کے بعد آپ یہاں آرام کرو گے، وہ جنت کے مقام پر فائز ہوگے۔ تمہیں یہ جو پٹی پڑھائے گی جھوٹ کی بنیاد